ٹائٹن اتنی جدید آبدوز تھی کہ اس کے سٹینڈرڈز چیک کرنے کا نظام ہی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ پھر اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی ٹائٹن آخر کیسے تباہ ہوئی؟ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ٹائٹن کے ساتھ کیا واقعہ رونما ہوا تھا۔ ٹائٹن ایک اوشن گیٹ نامی امریکی کمپنی کی تیار کردہ آبدوز تھی۔ اسے ٹائٹینیم اور کاپر کے فائبر سے تیار کیا گیا اور یہی وجہ تھی کہ یہ بہت زیادہ بیرونی پریشر برداشت کر سکتی تھی۔ اوشن گیٹ نامی کمپنی کا مقصد امریکن ٹورزم کو زیر سمندر سیاحت کے لیے سبمرسیبل فراہم کرنا تھا اور ٹائٹن کا ٹائٹینک جہاز تک جانا بھی اسی کی ایک کڑی تھی۔ ٹائٹینک جہاز بنانے والی کمپنی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، لیکن وہ 1912 میں اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برف کے تودے کے ساتھ ٹکرایا اور 2 ٹکڑے ہو کر ڈوب گیا۔ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کئی سال تک جاری رہی اور پھر آخر 1985 میں یعنی اپنے ڈوبنے سے 73 سال بعد اس کا ملبہ مل گیا۔ شروع میں ٹائٹینک کا دائرہ کار ریسرچ تک ہی محدود رہا، لیکن پھر 1997 میں ایک کینیڈین فلم میکر جیمز کیمرون نے جب ٹائٹینک فلم بنائی تو اس کا دائرہ کار ریسرچ سے بڑھ کر سیاحت تک پھیل گیا اور اس کے ملبے کو دیکھنا کروڑوں لوگوں کا خواب بن گیا۔ ٹائٹینک کا ملبہ سمندر میں 12,500 فٹ یعنی 3800 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے۔ 4 کلومیٹر موٹی پانی کی تہہ کی وجہ سے گہرائی میں پریشر ناقابل حد تک زیادہ ہے۔ یہ پریشر تقریباً 5000 PSI یعنی 5000 پاؤنڈ پر سکوائر انچ ہے۔ اس فگر کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دانتوں کا کسی بھی چیز کو کاٹنے کا پریشر 200 PSI ہوتا ہے۔ یہ اتنا ہی پریشر ہے کہ کسی بھی چیز پر 9 دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ رکھ دی جائیں، اور یہ اتنا ہی پریشر ہے کہ ایک ناخن جتنی جگہ پر پورے ہاتھی کا وزن ڈال دیا جائے۔ تو اس سے یہ بات تو کلیئر ہے کہ ٹائٹینک کے ملبے تک جانا ایک مشکل ترین کام ہے۔ اسی مشکل کام کو سر انجام دینے کے لیے ٹائٹن آبدوز کو تیار کیا گیا تھا۔ یہ 18 جون اتوار کا دن تھا۔ دوپہر 12 بجے ٹائٹن نے اپنا سفر ٹائٹینک کے ملبے کی طرف شروع کیا۔ اس میں 5 لوگ سوار تھے، جن میں شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلمان بھی شامل تھے۔ شہزادہ داؤد مشہور پاکستانی کمپنی اینگرو کے مالک ہیں۔ سلمان داؤد ایک روبکس کیوب سالور تھے اور وہ سمندر کی تہہ میں جا کر اس کیوب کو کم ترین وقت میں حل کر کے ایک ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتے تھے۔ باقی 3 میں ایکشن ایویشن کے فاؤنڈر ہمیش ہارڈنگ، اوشن گیٹ کمپنی کے CEO سٹاکر رش اور 70 سالہ پال ہنری تھے، جو اس سے پہلے 37 مرتبہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھ چکے تھے اور اس پر ریسرچ کر رہے تھے۔ یہ تمام لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے سمندر کی تہہ میں جا رہے تھے اور ان میں سے ہر ایک نے اس مقصد کے لیے $2.5 لاکھ دیے تھے۔ ان کے سفر کا دورانیہ 7 گھنٹے کا تھا، یعنی وہ دوپہر 12 بجے گئے تھے تو ان کو شام 7 بجے واپس لوٹنا تھا۔ 12 بجے سفر شروع ہوا۔ پلان کے مطابق 2 بجے یعنی 2 گھنٹوں بعد انہیں ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنا تھا، لیکن 1:45 پر یعنی متعلقہ وقت سے صرف 15 منٹ پہلے ہی ان کا وائرلیس کنیکشن اوپر کھڑے گائیڈر شپ سے ٹوٹ گیا۔ اس وقت وہ ٹائٹینک کے ملبے کے بالکل قریب تھے۔ سمندر کی تہہ سے وائرلیس کنیکشن کا منقطع ہو جانا کوئی زیادہ حیرانی کی بات نہیں تھی اور ٹائٹن میں آٹو پروسیسنگ نظام بھی موجود تھا، تو اسی وجہ سے شام 7 بجے تک کا انتظار کیا جانے لگا۔ لیکن اوپر مدرشپ پر کھڑے کریو کے پسینے اس وقت چھوٹے جب 7 بجے بھی ٹائٹن واپس نہ آئی۔ 9:40 پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ اور کینیڈا کے کوسٹ گارڈز نے حصہ لیا۔ اگلے دن اس آپریشن کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا اور سونار ٹیکنیک سے سمندر کی تہہ میں بھی تلاش کیا گیا، لیکن ٹائٹن کا دور دور تک کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آخر کار متعلقہ حکام نے 96 آورز یعنی 96 گھنٹے گزرنے کے بعد مسافروں کو مردہ قرار دے دیا، کیونکہ ٹائٹن کے اندر اتنی ہی آکسیجن موجود تھی۔ امریکی نیوی کے حکام نے یہ اعلان کیا کہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے سے کچھ فاصلے پر چند ملبے کے ٹکڑے ملے ہیں جو کہ ٹائٹینک جہاز کے نہیں ہیں۔ ٹائٹینک کے ملبے سے 500 میٹر کے فاصلے پر ٹائٹن آبدوز کی پچھلی سائیڈ کے 5 ٹکڑے ملے تھے۔ 111 سال بعد ٹائٹینک کے ملبے تک جانے والی آبدوز اسی مقام پر اسی کی طرح پراسرار طور پر اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ریسرچرز نے جب تحقیق شروع کی تو کچھ حقائق سامنے آئے جو کہ حیران کر دینے والے تھے۔ اتنا اہم اور خطرناک مشن ہونے کے باوجود بھی ٹائٹن کو اوپر کھڑے مدرشپ سے ایک کھلونا نما ریموٹ سے کنٹرول کیا جاتا رہا۔ ٹائٹن اپنے ہر سفر پر جانے سے پہلے تکنیکی خرابی کا شکار رہی۔ کرس براؤن ایک امریکی بزنس مین ہے۔ یہ حادثے کا شکار ہونے والے ہمیش ہارڈنگ کے دوست ہیں۔ دونوں نے ٹائٹن پر جانے کے لیے ٹکٹس اکٹھے بک کروائے تھے، لیکن کرس براؤن نے آخری وقت پر اپنا ٹکٹ کینسل کروا دیا۔ بعد میں پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ جان چکے تھے کہ ٹائٹن پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ انہوں نے اوشن گیٹ کے CEO سٹاکر رش کے ساتھ اپنی چیٹ بھی شیئر کر دی۔ قصہ مختصر کہ ٹائٹن جتنی دفعہ بھی سمندر کی تہہ میں گئی، اسے اتنی ہی دفعہ تکنیکی خرابی کا سامنا کرنا پڑا۔
पहले ही जान चुके हैं कि समुद्र की वो जगह जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है वहां प्रेशर बहुत ज़्यादा है। टाइटन का स्ट्रक्चर इतना प्रेशर बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं था। टाइटन का आगे वाला गोल हिस्सा और पीछे वाला टेल वाला हिस्सा तो टाइटेनियम का बना हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन दरमियान वाला सिलेंडर नुमा हिस्सा कॉपर का बना हुआ था। कॉपर की तह बहुत पतली होती है, इस वजह से अंदर जगह ज़्यादा रखने के लालच में ही दरमियान में कॉपर को लगाया गया था, लेकिन कॉपर नीचे जाकर बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और ब्लास्ट हो गई, और जो टुकड़े मलबे के मिले वो भी गालबन टाइटेनियम धात के ही थे। रिसर्चर्स का मानना यह भी है कि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसकी ब्लास्ट होने का अमल इतना तेज़ था कि अंदर बैठे लोगों को मौत की तकलीफ भी ना हुई होगी।